رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ چیئرمین سینٹ نے پاکستان کے GSP+ حیثیت اور مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے اٹلی کی حمایت کی تعریف کی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر نے سعودی عرب کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج جاپان میں 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان بنگلہ دیش کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں نے معیشت کو مستحکم اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر دستاویزی معیشت کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ وفاقی بجٹ میں ایسے اقدامات شامل ہوں گے جن کا مقصد حکومت کی برآمدات کے ذریعے ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے عوام کو سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت برآمدات پر مبنی ترقی کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے جو اقتصادی پالیسی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت مشکل معاشی حالات میں تعاون کرنے پر کاروباری برادری کی مشکور ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور چین کے درمیان سدہ بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اپنے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں چین کے سفیر ژیانگ جی ڈونگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے اپنے حالیہ دورہ چین کے دوران کیے گئے اہم فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے ضروری اقدامات فوری شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے بالخصوص زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، صنعتوں، خصوصی اقتصادی زونز اور معدنیات و کان کنی کے اہم شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میٹی فریڈریکسن کو مسلسل تیسری بار ڈنمارک کی وزیر اعظم منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ وہ پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان دیرینہ دوستی اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ان کی قیادت میں پاکستان اور ڈنمارک کے تعلقات ہمارے عوام کے باہمی فائدے اور خوشحالی کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے اٹلی کے ساتھ دیرینہ اور دوستانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں پاکستان میں اٹلی کی سفیر مارلینا ارملین سے غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا کہ دو طرفہ تعلقات باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تعاون پر مبنی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے GSP+ درجے کے لیے اٹلی کی حمایت اور صحت، تعلیم اور صفائی کے شعبوں میں اس کے ترقیاتی تعاون کو بھی سراہا۔ وفاقی وزیر اقتصادی امور احد چیمہ سے عالمی بینک کے نائب صدر انسانی ترقی ممتا مروتی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان جاری تعاون کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور انسانی سرمایہ کی ترقی، ہنرمندی کے فروغ، افرادی قوت کی تیاری اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے سے متعلق نئے ترقیاتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران ممتا مروتی نے وزیر اقتصادی امور کو صحت، تعلیم اور انسانی ترقی کے شعبوں میں عالمی بینک کی مجوزہ معاونت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان مجوزہ اقدامات میں دیگر ترقیاتی شراکت داروں کی شمولیت کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے امکان پر بھی روشنی ڈالی، جس کا مقصد فنی اور پیشہ ورانہ تربیت کے نظام کو مضبوط بنانا، افرادی قوت کو روزگار کی منڈی کے تقاضوں کے مطابق تیار کرنا اور پاکستانی نوجوانوں کے لیے بہتر روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ وفاقی وزیر اقتصادی امور نے عالمی بینک کی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مستقبل کے تمام اقدامات کو قومی ترقیاتی ترجیحات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔
बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों और इंसानी वसाइल की तरक्की के वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने सऊदी अरब के साथ मेहनत, रोज़गार और इंसानी वसाइल की तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की नई राहें तलाश करने के पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया है। वो जेनेवा में 114वें बैनुल-अक़वामी लेबर कॉन्फ्रेंस के मौके पर सऊदी अरब के नायब वज़ीर इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की से गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने मज़दूरों की आमद-ओ-रफ़्त, अफ़रादी क़ुव्वत की तरक्की और इंसानी वसाइल के शोबे में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान आज जापान के शहर काकामिगाहारा में बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर 18 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया। हफ्ते को सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। ख़वातीन की 3 मुल्की T20 सीरीज़ में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच डबलिन में जारी है। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मैच बारिश के बायस ताख़ीर से शुरू हुआ। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।